بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا اور آپ کے ارشادات کا بیان چل رہا ہے۔ تو بہت ہی قیمتی حضرت کے ملفوظات ہیں جو آپ حضرات نے اس سے قبل سماعت کیے۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کی تشریح۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کی تشریح۔ فتوحات مکیہ کے باب 161 میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کہ لا من العالمی من اللہ، اس کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ وجود عالم بمنزلہ وہم ہے، اور وجود باری وجود حقیقی ہے۔ عالم کا وجود ایک وہم کے درجے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود یہ وجود حقیقی کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود وجود حقیقی کے درجے میں ہے۔ بہرحال حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب فتوحات مکیہ ہے، تو اس میں بعض کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض نسخوں سے، کہ ان العالم هو اللہ، کہ عالم جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو کہتے تھے کہ عالم کا وجود ایک وہم کے درجے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود وجود حقیقی ہے۔ ایک عارف نے کہا کہ الوجود فی الکل، یعنی مطلب یہ کہ وجود حقیقی تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے، اور تعینات صرف اعتباری امور ہے۔ وہ تعینات امور اعتباریت، یعنی تعینات کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس کو جو ہے اعتبار کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں۔ لہذا عالم خدائے لم یزل سے، عالم جو ہے خدائے لم یزل سے دور کی چیز ہے، کیونکہ موجود حقیقی یعنی ذات حق اللہ کی ذات اور موہوم میں باہمی تضاد ہے، یعنی اللہ کی ذات موہوم، اللہ کی ذات حقیقی چیز ہے، موجود حقیقی اور موہوم میں باہمی تضاد ہے، یعنی دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ تو موجود حقیقی اللہ کی ذات ہے اور موہوم جو ہے اس سے مراد عالم ہے۔ یہ دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، تضاد ہے، ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، اور ان کے مابین کوئی ایسی چیز، ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو انہیں جمع کر لے، ایک کر لے۔ اس کی مثال اس سراب کی سی ہے۔ سراب یعنی جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، حالانکہ قریب جاؤ تو وہ سورج کی جو ہے شعاعوں کا اثر رہتا ہے۔ تو یعنی ریت کے ذروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، جب قریب جاؤ تو وہ جو ہے ریت کے ذرے ہوتے ہیں یا اور کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، تو اسے سراب کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی مثال اس سراب کی طرح ہے جو شعلہ آفتاب کے پرتوں سے دریا دکھائی دیتا ہے، یعنی سورج کی شعاعوں کے پڑنے سے وہ دریا دکھنے لگتا ہے، مگر فی الحقیقت دونوں
یعنی سراب اور دریا میں، یعنی جو چیز دریا دکھتی ہے اور جو چیز دریا ہے، یہ دونوں میں تباین کلی موجود ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح خداوند بزرگ و برتر کی یکتائی کا سورج عالم پر چمک رہا ہے۔ اللہ کی بزرگ اور برتری کا سورج، یکتائی کا سورج عالم پر چمک رہا ہے، جس کے نتیجے میں عالم وجود میں آیا، جسے بحر ذات کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، سمندر کے ساتھ ایک مناسبت تو پیدا ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں وہ معدوم محض ہے، یعنی وہ اس کا کوئی وجود نہیں خود اپنی ذات کے اندر۔ شیخ اکبر کے اس قول ما فی احد من اللہ شیئا، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکابرین طریقت کے نزدیک، یعنی طریقت کے جو بڑے گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، کجا غیر کو نفس و غیر سوى اللہ واللہ ما فی الوجود، یعنی یہاں لفظ فی جو ہے حلول پر دلالت کرتا ہے، لفظ فی جو ہے حلول پر دلالت کرتا ہے، کسی ذات کے اندر اتر جانے پر دلالت کرتا ہے، سوى اللہ واللہ ما فی الوجود۔ تو یہ فی کا جو لفظ ہے، تو یہ فی جو ہے حلول پر دلالت کرتا ہے، یا پھر یہ کہ ما فی احد من اللہ شیئا، ما فی احد من اللہ شیئا میں جو فی ہے، تو یہ فی جو ہے حلول پر دلالت کرتا ہے ذات حق اور اس کے شیونات کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو خصلتیں ہیں، تو اس کے مظاہر ظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی صفتیں ہیں اور اللہ کی جو ذات ہے، تو اس کے جو ظہور والی چیزیں ہیں، یعنی جہاں پر اس کا ظہور ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ بس اس کی ذات اور صفات کس طرح غیر میں حلول کرتی ہے، یعنی اس کی ذات اور صفات کس طرح اس کے علاوہ میں حلول کر سکتی ہے یا غیر سے متعلق ہو جاتی ہے، اور یہ تو مستلزم اثنینیت ہے، یعنی یہ تو دوئی کو لازم آتا ہے۔ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی دوسری شے ہے جس کو خدا مانا جائے، یہ لازم آ جائے گا اگر اس طریقے سے مانا جائے تو۔ بس معلوم ہوا کہ خدا کے سوا میں خدا نہیں، جیسا کہ اس کے سوا کوئی چیز اس میں موجود نہیں، صرف اسی کی ذات ہے، تو ایسے ہی خدا بھی کسی چیز کے اندر موجود نہیں۔ چنانچہ صوفیہ کے اس قول لیس فی ذاتہ سواء ولا ذاتہ فی سواہ، اللہ اکبر، بہت جامع قول ہے کہ اس کی ذات میں اس کا غیر موجود نہیں اور نہ وہ خود اپنے غیر میں موجود ہے۔ اس کی ذات میں اس کے سوا کوئی نہیں اور نہ اس کے علاوہ میں اس کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں عبارتیں وحدت وجود کے بارے میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی، ایک دوسرے کا انکار نہیں کرتی۔ فرمایا کہ عارفین، اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں عظمت قرآن کی عظمت۔ فرمایا کہ عارفین میں سے کسی نے کہا کہ قرآن مجید میرے لیے بحر اور آیات قرآنیہ موجوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں، قرآن کریم میرے لیے سمندر اور قرآن کی آیتیں سمندر کی موجوں کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو جب میں ایک آیت پر غور کرنے لگا تو بے انتہا پوشیدہ معانی مجھ پر آشکارا ہوئے۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہتے ہیں کہ عارفین میں سے کسی نے کہا کہ قرآن مجید میرے لیے ایک سمندر ہے، قرآن کی آیتیں موجوں کی یعنی قرآن مجید میرے لیے سمندر کی شکل میں اور قرآن کی آیتیں جو ہے موجوں کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جب میں ایک آیت پر غور کرنے لگا تو بے انتہا پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے معنی مجھ پر آشکارا ہوئے، مطلب روشن ہوئے، ظاہر ہوئے، اور میرے دل میں یہ آیا کہ یہی ہے وہ قرآن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اس طرح میں نے عظمت قرآن کو جان لیا، قرآن کی عظمت کو جان لیا۔ جب کوئی ولی خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب کوئی ولی اللہ عز و جل کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے حضور
بعض آدمیوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے حسب مطلوب یعنی اس کی طلب کے مطابق 1-2 آیات قرآنیہ الہام کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں جو ہے اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب وجود حق صور امکانیہ میں ظاہر ہوا، اللہ کا وجود امکانی صورتوں میں جب ظاہر ہوا تو صفات واجبیہ پر پردہائے امکان میں پوشیدہ ہو گئی۔ جو ضروری صفات ہیں تو وہ امکان کے پردوں میں چھپ گئی، جیسا کہ نشہ استعمال نہ کرنے والا کاریگر اچانک نشہ آور چیز استعمال کرنے سے اپنے اوصاف کاریگری سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی یعنی جو کاریگر ہے کام کرنے والا، اگر نشہ استعمال نہ کرتا ہو، اچانک نشہ آور چیز، نشہ پیدا کرنے والی چیز کو استعمال کرے تو کاریگری کے اوصاف سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مظاہر ممکنہ میں یعنی جن چیزوں کا ظہور ممکن ہے اس میں وجود جلوگر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود جلوگر ہوتا ہے، تو اس وقت صفات کاملہ ظہور پذیر نہیں ہوتی، صفات کاملہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایک صفت جب ظاہر ہوتی ہے تو دوسری صفتیں جو ہے پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مقامات سلوک کے مقامات۔ ایک صوفی کے اس قول کہ ما بعد المقام الذي وصلناه مقام، یعنی جس مقام تک ہم پہنچے ہیں اس کے بعد بھی ایک مقام ہے، اور ایک دوسرے عارف کے اس قول کہ فوق کل مقام مقام ما لا یتناہی، ہر مقام کے درے یعنی ہر مقام سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے، اور یہ سلسلہ ورا ہے، یعنی یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر سلسلے سے بڑھ کر ایک سلسلہ ہے، اور یعنی ہر مقام سے اوپر ایک مقام ہے۔ تو اس کی تشریح میں فرمایا کہ پہلا قول اہل شہود جو تمام یعنی حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کا جو قول ہے یا عارفین کا جو قول ہے، تو اہل شہود یعنی جو تمام مراتب طے کرنے کے بعد رؤیت حقیقیہ کی دولت سے شاد کام ہو، یعنی تمام درجے طے کرنے کے بعد ان کو اللہ کا حقیقی دیدار نصیب ہو اور اس سے وہ مالا مال ہو، تو ان کی نسبت درست ہے، ان کی نسبت یہ کہنا درست ہے۔ جیسے شیخ بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذ لیس وراء عباد، کہہ رہے ہیں کہ اور دوسرے کے یعنی وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ اور دوسرے قول کے قائل کی مراد اگر مظاہر اسماء کی سیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جو ظہور ہوتا ہے تو اس کی جو سیر ہے، جیسے ملائکہ عالم مثال اور ارواح وغیرہ مسلم ہے، فرشتوں کا معاملہ اور عالم مثال عالم ارواح یہ ساری چیزیں مان لی گئی ہے، لیکن یہ کمال نہیں، کیونکہ عارف ذات حقیقی تک رسائی کے بعد ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی اسماء کے جو مظاہر ہوتے ہیں، جو ظہور والی جو چیزیں ہوتی ہے تو ان کی سیر سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس وقت ان پر لفظ مقام بھی تسامح کے ساتھ صادق آتا ہے، مقام کا لفظ بھی وہاں پر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چوک ہو رہی ہے، صادق آتا ہے۔ اگر سالک یہ سمجھتا ہے کہ وصول ذات کے بعد بھی مقامات غیر متناہیہ یعنی ایسے مقامات کہ جن کی انتہا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مقامات غیر متناہیہ، تو ایسے مقامات جن کی کوئی انتہا نہ ہو واقعتاً موجود ہوتے ہیں، تو اس کی فاش غلطی ہے، اس کی کھلی ہوئی غلطی ہے۔ اب اس کے بعد تشریح شیخ شعر عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان قائم کر رہے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں، شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے ذریعے سے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے شعر عشق را با کافری خویشی بوت کافری را مغز درویشی بوت، اس کی تشریح میں فرمایا، وضاحت میں فرمایا کہ اس میں کفر سے مراد نسب اور دیگر اضافی چیزوں کا مخفی رکھنا ہے، نسب کا
اور دیگر ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہے ان کا پوشیدہ رکھنا، زائد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا پوشیدہ رکھنا، یہ مراد ہے۔ شیخ ابو بکر واسطی اور شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول یعنی ان کا قول کیا ہے کہ اکثر العارفین حتی ابی یزید ما طواف الوہم والظن، اکثر عارفین، زیادہ تر عارفین، یہاں تک کہ ابو یزید نے بھی وہم و گمان میں یکسانیت روا نہیں رکھی، یکسانیت جائز نہیں رکھی۔ تو وہم و گمان میں ابو یزید نے بھی وہم و گمان میں یکسانیت روا نہیں رکھی، مطلب یہ کہ یکسانیت کو جائز نہیں رکھا، وہم الگ چیز ہے، گمان الگ چیز ہے۔ تو یہ جو قول ہے اس کے بارے میں فرمایا شیخ ابو سعید کا یہ قول جو ہے اکثر العارفین حتی ابی یزید ما طواف الوہم والظن، تو اب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ولایت کبریٰ جہت دوئی کو مٹانے کا نام ہے، جہت دوئی کو مٹانے کا نام ہے ولایت کبریٰ، دوئی کی جو سمت ہوتی ہے اس کو مٹانے کا نام ہے۔ شہود اور وصول بذات یا بالذات بھی اس سے عبارت ہے، اسی کا نام ہے شہود اور وصول۔ اللہ کی ذات میں حضوری کی کیفیت اور اللہ کی ذات سے مل جانے کی اور وصل کی جو کیفیت ہے تو یہ بھی اسی کا نام ہے۔ اکثر عارفین کہ شیخ ابو یزید بھی ان میں سے ایک ہے، شیخ ابو یزید بھی انہی میں سے ایک ہے، بہت سے عارفین اور بہت سو میں سے شیخ ابو یزید بھی ہے، تو واقعی اسی مقام پر فائز ہے، یعنی ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے، اور مگر اس مقام شہود کے کئی مراتب اور مدارج ہیں، یعنی شہود اور وصول کی جو کیفیت ان کو نصیب ہوئی تو اس مقام شہود کے کئی درجے ہیں، کئی مدارج ہے۔ بعض اوقات تو یہ شہود تجلی صفات وجوبیہ، یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ یعنی کہ شہود تجلی صفات وجوبیہ یعنی جو واجبی صفات ہیں، صفات واجبیہ جو ہے تو ان کی تجلی کا جو معاملہ ہے، جبکہ امکان بھی ساتھ باقی رہتا ہے، تو اکثر عارفین پر اسی مرتبے کا غلبہ رہتا ہے، یہی درجہ کا غالب رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بعض الاوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ شہود خالصتاً بالکل یعنی تجلی ذات کی صورت میں ہوتا ہے، یہ شہود جو ہے یہ تجلی ذات کی صورت میں ہوتا ہے، اور امکان بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، اور یہی تجلی برقی آنی ہے، یعنی تجلی سے مراد یہ جو بجلی کی طرح جو تجلی نازل ہوتی ہے یہ آتی ہے، اور جو اس جہان میں دائم نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی اس دنیا میں، اور اس میں اجزاء متفرق ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، روح بدن سے بچھڑ جاتی ہے۔ جو اس طرح شہود ذات کو نہیں پا لیتا، اللہ کی ذات کی جو شہود ہے تو اس کو اگر نہیں پاتا، وہ در حقیقت اصل توحید سے دور رہتا ہے، اصل توحید سے دور رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے الگ رہتا ہے، اور اس پر وحدت کا غلبہ نہیں ہونے پاتا۔ جیسے شہود کے کچھ مراتب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر غالب آ گئے تھے، اور امکان میں سے کچھ بقیہ کے سبب، یعنی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر شہود کے کچھ درجے غالب آ گئے تھے، امکان میں سے تھوڑے بہت اس کی وجہ سے، امکان میں سے کچھ بقیہ کے سبب باقی جو رہ گئے تھے اس کی وجہ سے یہ فقرہ، یہ جملہ ان کی زبان سے صادر ہو گیا، نکل گیا، سبحانی ما اعظم شانی، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میری شان کتنی بڑی ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ وجود اور شہود کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے جو مراتب اور درجے رہتے ہیں، تو کسی خاص درجے پر پہنچنے کے بعد ہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات پاک ہے، میری شان بڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں ایسے گم ہو گئے، تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں زبان اللہ کی ہے، یعنی زبان ان کی ہے اور بات اللہ کی ہے، اور یہ الفاظ اس شخص کے لیے مناسب نہیں جو طریقہ مذکورہ کے مطابق وحدت کی اصل تک پہنچا ہو، یا یہ کہ
جو نہ پہنچا اس کے لیے، یعنی جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو اس کے لیے یہ الفاظ کہنا مناسب نہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک لطیف نقطہ بیان فرما رہے ہیں، واضح رہے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ ما اعظم یہ صیغہ تعجب ہے، ما اعظم صیغہ تعجب ہے، تعجب کا صیغہ ہے یہ، نہ وہ صرف گرامر کے اعتبار سے اس کو صیغہ تعجب کہتے ہیں، ما احسن، ما اعظم وغیرہ وغیرہ، اور اس مقام پر کوئی تعجب ہوتا ہی نہیں، یعنی تعجب کا صیغہ جو استعمال کیا گیا تو تعجب تو ہوتا ہی نہیں، وہ اس طرح کہ حق تعالیٰ کو اپنی عظمت و کبریائی پر کوئی تعجب نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور کبریائی پر کوئی تعجب نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسا نعرہ لگانے کے بعد شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے زنار گلے میں ڈال کر بعد میں اسے کاٹ دیا اور کہا اللہم ان کنت قلت یوما سبحانی ما اعظم شانی فکنت مجوسیا زندیقیا، یعنی اے اللہ اگر میں نے کبھی سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا تو میں مجوسی اور زندیق تھا، میں آگ پرست تھا، زندیق تھا، اب میں اپنی زنار کو جو ہے اتار پھینک کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ تو زنار یعنی کوئی پٹا وغیرہ ایسا رہتا ہے، کوئی خاص قسم کی علامت وغیرہ کا، تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر میں نے ایسا کہا تو میں یہ جو ہے اپنا توق جو ہے اتار پھینکتا ہوں۔ حالانکہ قرینہ یہاں یہ ہے، یعنی یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے یہاں امکان میں سے کچھ باقی تھا اور آخر میں اس کی خبر ہوئی۔ اگر بعض صوفیہ یہ کہیں کہ ان کے مندرجہ بالا قول کا مطلب ابھی جو اوپر قول ذکر کیا گیا کہ اگر میں نے ایسا کہا تھا کہ سبحانی ما اعظم شانی تو میں مجوسی تھا، تو اس کا مطلب ہدایت اور ارشاد تھا، یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی تھی، تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ آئندہ اس کی تقلید میں کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے، آئندہ کوئی اس کی پیروی میں ایسا نعرہ نہ لگائے کہ میں نے ایسا نعرہ لگایا تو لوگ بھی لگانے لگ جائیں، تو اس لیے اتنی سخت بات کہی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے مقام ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن منصور کے مقام کو ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں تک ابن منصور کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے دی کہ کان اوحد زمانہ لم یکن فی عہدہ من الشرق الی الغرب مثلہ۔ ابن منصور میدان وحدت میں یگانہ روزگار تھے، اپنے زمانے کے یکتا تھے، اکیلے تھے، اور ان کے زمانے میں مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں تھا، ان کے مرتبے کا اور ان کے مقام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان پر سر توحید کے راز کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ پیچھے نہ ہٹے۔ مگر زیادہ مناسب بات تو یہ ہے کہ ابن منصور نے خود توحید حقیقی کے راز کو نہیں پایا تھا، خود ان کو توحید حقیقی کا راز نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ اپنے قول انا الحق پر ہمیشہ قائم رہے، جبکہ تجلی برقی آن واحد کی طرح ہے، ہمیشہ اپنے قول انا الحق پر ہمیشہ قائم رہے، جبکہ ذات باری کی جو تجلی ہوتی ہے بجلی کی طرح آتی ہے اور ایک لمحے کی طرح ہے۔ اکثر عرفاء جو شہود کی ایک قسم سے مشرف ہوئے، جاننے والے جو معرفت کی باتوں سے باخبر ہوتے ہیں، تو وہ شہود کی ایک قسم سے مالا مال ہوئے، اپنے تئیں خود کو یہ سمجھتے رہے کہ انہیں شہود ذاتی حاصل ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اسی ذام میں چل بسے، اسی گمان میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کو شہود ذاتی حاصل نہیں ہوا۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجلی متجلا لہو، یعنی جس کو تجلی سے نوازا جائے تو تجلی جو ہے متجلا لہو کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے، جس پر تجلی ڈالی جاتی ہے تو تجلی اس کی صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو چیز محدود کے لیے ہو وہ حد اور حساب سے خالی نہیں ہو سکتی،
یعنی اس کی کوئی حد ہوگی، کیونکہ محدود کے لیے وہ تجلی ڈالی جا رہی، لیکن ان نفوس پر جن پر قوہ اطلاقیہ غالب آ جائے، وہ نفوس جن پر یعنی اطلاقی جو قوتیں ہوتی ہے وہ غالب آ جائیں، اور ان نفوس میں کہ قوہ تقییدیہ بھی، ایک ہوتا ہے مطلق یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے مقید جس میں کوئی قید ہو یعنی کنڈیشن لگا دی گئی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ان نفوس میں قوہ اطلاقیہ غالب آ جائے اور ان کے اندر قوہ تقییدیہ ان پر غلبہ رکھتی ہو، غالب ہو، تو فرق ہے دونوں کے اندر، یعنی جن پر اطلاق علی الاطلاق طاقت غالب آ جائیں، ایک وہ نفوس ہے، اور دوسرے نفوس وہ ہے کہ جن پر کوئی قید کے ساتھ طاقت غالب آئیں، تو دونوں ذاتوں کے اندر، دونوں نفوس کے اندر فرق ہے۔ لہذا نفوس تقییدیہ میں معرفت کی غایت ظہور صفات ہے۔ نفوس تقییدیہ یعنی ایسے نفوس کہ جن کے اندر طاقتوں کی ایک لمٹ ہے اور طاقتوں کی کچھ قید ہے، حد بندیاں ہیں، ان کے اندر معرفت کی انتہا کیا ہے؟ ظہور صفات ہے، نہ کہ ذات۔ صرف صفت ظاہر ہوگی، ذات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک طرح کا امتزاج و اختلاط ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، جیسے کہ ہر آئینہ اپنی وسعت کے مطابق اجسام کو ظاہر کرتا ہے، جسموں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر آئینہ اپنی چوڑان کے مطابق جسموں کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ زمین و آسمان ایک چھوٹے سے آئینے میں آ جاتے ہیں۔ مگر جب یہی آئینہ سبز یا زرد رنگت کا ہو، یا اس کی شکل لمبوتری ہو یعنی لمبائی والی ہو، یا مثلث ہو یعنی 3 کونی ہو، تو کئی اور تبدیلیاں بھی رونما ہو جاتی ہے۔ یعنی آئینہ ہرے رنگ کا ہو تو اس کے آئینے کے پیچھے جو ہے آپ کو جو ہے ہری چیزیں نظر آئے گی، آئینے کے اندر جو ہے اس کا عکس جو ہے الگ نظر آئے گا۔ تو بہرحال گویا ہر تبدیلی ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں نظارۂ جمال حقیقی، جمال حقیقی کا دیدار، نظارہ، اللہ حقیقی جمال کا دیدار اور نظارہ، اس عنوان سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر انا الحق کہنے والا امکان کے پردوں میں پوشیدہ ہے، اگر انا الحق کہنے والا امکان کے پردوں میں چھپا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرۂ فرعونیت میں داخل ہو جاتا ہے، فرعونی دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی جہت امکان مغلوب ہو گئی، امکان کی جو جہت ہے اگر وہ مغلوب ہو گئی ہے تو وہ معذور ہے، اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا۔ اس مقام پر فرمایا کرتے تھے شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ تجلی برقی باطل دعووں اور امکانی جہت سے بے نیاز ہوتی، جو بجلی کی طرح جو تجلی نازل ہوتی ہے تو وہ جھوٹے دعووں اور جہت امکانی سے بالکل بے نیاز ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جھوٹے دعووں سے بے نیاز۔ کیا یہ بات کسی سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے کہ جب ایک شخص کسی حسین و جمیل کا نظارہ کرتا ہے تو خود کو اور اپنی تمام تر صفات کو فراموش کر بیٹھتا ہے؟ یہ بات کسی کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، مطلب کہ جب ایک آدمی کسی حسین و جمیل چیز کا نظارہ کرتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی تمام صفات کو بھول بیٹھتا ہے بعینی۔ ٹھیک اسی طرح یہی حال خواتین مصر کا رخ یوسف کو دیکھ کر ہوا تھا، ٹھیک اسی طرح یعنی بالکل ہو بہو مصر کی عورتوں کا حال یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہوا تھا کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، یعنی وہ اپنے حسن کو بھول بیٹھی، اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھی، کیا کاٹ رہی ہے یہ بھی بھول بیٹھی۔ تو یہاں سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ نظارۂ جمال حقیقی سے کیا حال واقع ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حسن کو دیکھے عورتوں نے تو یہ حال ہو گیا، اگر حقیقی جمال کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو کیا حال واقع ہوتا ہوگا، اس سے آدمی کو اندازہ کر لینا چاہیے۔ شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ظلمت عدم سے وجود خارجی تک، ظلمت عدم سے یعنی لا موجود، یعنی جو چیز وجود میں نہ ہو، پردہ عدم میں ہو، پردہ عدم میں ہو، تو ایسی غیر موجود چیزوں کی جو یعنی عدم کی جو تاریکی ہے اس سے جو ہے وجود خارجی تک
خارجی جو الگ سے جس کا وجود پایا جائے اس تک، یعنی بتلا رہے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے تھے شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم رشع علیہم من نورہ، خداوند بزرگ و برتر نے مخلوقات کو اندھیرے میں پیدا کیا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور کی ایک جھلک ڈالی کہ اس نے خلق کو آیان ثابتہ کی حیثیت میں اس طرح پیدا کیا کہ وہ ظلمت عدم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو کسی بھی چیز کی جو یعنی حقیقت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اس انداز سے پیدا کیا کہ وہ ظلمت عدم کا، یعنی ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور غیر موجود کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کا لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ واضح ہو یہ بات یعنی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ایسے میں وجود خارجی منتفی تھا، خارج میں اس کا وجود، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذات حق نے ان پر وجود خارجی کا نور ڈالا، وجود خارجی کا یعنی الگ سے جس کا وجود ہو اس کا نور ڈال دیا، تو وہ تمام اعیان خارجی بن گئے، اور اس موجودیت کے ساتھ، موجود ہونے کے ساتھ انہوں نے ذات حق کو پہچانا، اللہ کی ذات کو پہچان لیا۔ فرمایا کہ انسان کا مراتب امکانی کی طرف توجہ کرنا حد ذات میں خود کمال ہے۔ انسان کا مراتب امکانی یعنی ایسے امکان کے جو درجے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، یہ خود جو ہے اس کے اپنے آپ میں کمال ہے، اس روح سے، اس اعتبار سے کہ یہ تمام شیون ذات ہے، یہ تمام شیون ذات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ذات کے شیونات میں سے ہے، اور یہ جو مراتب کو غفلت کا نام دیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صفات واجبیہ کی طرف توجہ کرنے میں مانع ثابت ہوتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذات حق تک پہنچنے سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ذات حق تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور موت کے بعد اس کی روح پریشان، غمزدہ اور اذیت رسیدہ ہو جاتی ہے، یعنی تکلیف والی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے کمال کو نہ پا سکا اور اپنے معلوف سے جدا ہو گیا، اپنی عادت سے الگ ہو گیا، تو جس چیز کی یعنی اس کو طلب تھی اس کو نہ پا سکا اور دنیا سے جو ہے چل بسا۔ فرمایا کہ ذات اپنے اعتبار نفس کے اعتبار کے لحاظ سے خود تمام تر منفی و مثبت اعتبارات سے خود جو ہے ذات جو ہے اپنے نفس کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے خود جو ہے وہ تمام تر منفی اور مثبت، یعنی جس میں نفی اور اثبات پایا جائے، نگیٹیو اور پازیٹیو، اس اعتبار سے قطع نظر، اعتبارات سے قطع نظر، یعنی یہ منفی اور مثبت خیالات سے قطع نظر، اس طرف سے نگاہ ہٹا کر ذات خاص، ذات ساذج، لا تعین، یعنی یہ سارے تو ذات کے چند نام ذکر کیے گئے۔ ایک تو ذات خاص، ذات ساذج یعنی بسیط ذات، لا تعین، جس کا کوئی تعین نہ ہو، احدیت وغیرہ، احدیت صرفہ، اور وجود مطلق کے ناموں سے موسوم ہے، یعنی اس نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وجود مطلق اس معنی میں کہ نسبت تقیید اور اطلاق سے خالی ہوتا ہے، یعنی کسی قید کی اور بلا قید کی
کی جو نسبت ہوتی ہے اس سے وہ خالی ہوتا ہے، نہ یہ کہ اطلاق کی پابندی میں مقید ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو جو ہے مطلق قرار دیا گیا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو اور اسی پابندی کے اندر وہ جکڑ گیا ہو. صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، صوفیہ یعنی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ذات یہ ذات جو ہے خاص موجود ذہنی اور محض عقلی ہے. بحث ہونا چاہیے یہ لفظ یا پھر اور کوئی لفظ ہے. بحتن کے معنی آتے ہیں کہ با ہاتا، یہ ایسا 3 حرفوں کا مرکب ہے یہ لفظ، کہ ذات بحت یعنی خالص ذات، خاص ذات موجود ذہنی اور محض عقلی ہے، یعنی جس کا وجود ذہن میں ہو اور محض عقل میں ہو، اس کا خارجی وجود نہیں، الگ سے اس کا کوئی وجود نہیں. اور اس گفتگو سے مراد یہ ہے کہ مقید سے مراد یہاں امر ذہنی ہے، مقید سے مراد یہاں ذہنی امر ہے، کیونکہ اعتبارات ذات کے اسماء و صفات ہیں، ذات کے ناموں اور صفتوں کا اعتبار کیا گیا ہے. تو جو کہ ذات کا جو ہے لازمہ ہے، ذات کا لازمہ ہے، مطلب ذات کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اور انہیں ذات سے خارجی طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا، خارجی طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا. الگ سے جو ہے اس کو خارجی طور پر جن کا تصور مانا جائے خارجی طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا. ذات ان کمالات کے روپ میں ازلی و ابدی طور پر ظاہر ہے. ذات جو ہے ان کمالات کے بھیس میں، لباس میں ازلی اور ابدی یعنی شروع سے اور اخیر تک ظاہر ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اپنے بعد آنے والی وحدت اور دیگر تمام قابلیات، تمام تر جو قابلیتیں ہیں، تو تمام تر قابلیتوں سے پہلے ہے. یہاں پر احدیت سے مراد احدیت ذاتی ہے کہ جہاں کوئی اعتبار نہیں پایا جاتا، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اس وحدت کے بعد ہے، اس سے مراد احدیت صفاتیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی یکتائی ہے تو صفات کی یکتائی مراد ہے، اور وہاں ذات کے علاوہ کی نفی مقصود ہے، ذات کے علاوہ کی نفی کرنا مقصد ہے، لہذا اختلاف باقی نہ رہا. الغرض بہرحال ذات کے علاوہ جملہ اعتبارات اور اضافات وغیرہ کو ذات سے ساقط کر دینے کا نام احدیت ہے. ذات کے علاوہ جتنے بھی تمام اعتبارات اور اضافات یعنی جتنی بھی چیزیں زائد کی گئی، یہ تمام چیزوں کو ذات سے ساقط کر دینے کا، ختم کر دینے کا نام احدیت ہے. اور ذات کے ساتھ جملہ اشیاء کو ثابت سمجھ لینا، تمام چیزوں کو ثابت سمجھ لینا احدیت ہے. اور یہ یا پھر یہ کہ واحدیت ہے، اور یہ واحدیت کمالات وجوبیہ اور امکانیہ دونوں کو شامل ہے. کمالات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وجوبی ہوتے ہیں اور ایک امکانی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے کمالات کو شامل ہے. لفظ واجب کا اطلاق تجلی وجود مطلق کے اعتبار سے صفات واجبیہ مؤثرہ پر، لفظ واجب کا اطلاق یعنی لفظ واجب بولا جاتا ہے مطلق یعنی بغیر کسی قید کے جس چیز کا وجود ہو اس کی تجلی کے اعتبار سے صفات واجبیہ مؤثرہ. صفات 2 طرح کی ہوتی ہے، تو صفات واجبیہ مؤثرہ پر یہ اور لفظ ممکن کا اطلاق یعنی لفظ واجب بولا جا رہا ہے صفات واجبیہ پر، اور لفظ ممکن بولا جا رہا ہے باعتبار تجلی صفات امکانیہ متاثرہ پر ہوتا ہے. لفظ ممکن کا اطلاق باعتبار تجلی کے اعتبار سے ایک لفظ بولا جا رہا ہے صفات واجبیہ پر وجود مطلق کے اعتبار سے. پھر سے سن لے اس کو
کہ لفظ واجب بولا جا رہا ہے مطلق وجود کی تجلی کے اعتبار سے، تجلی وجود مطلق کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے لفظ واجب بولا جا رہا ہے صفات واجبیہ پر، اور لفظ ممکن تجلی کے اعتبار سے بولا جا رہا ہے صفات امکانیہ متاثرہ پر۔ تو اس کو جو ہے اتنے الفاظ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، تو آپ جو ہے عقائد اور علم کلام کی ساری جو ہے باریکیوں سے واقف ہیں، تو اس فن کو جاننے کے لیے یعنی ان تمام باتوں کو بخوبی اور اچھے سے سمجھنے کے لیے اس فن سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں منطق کی تمام اصطلاحات موجود ہے، تو بہرحال یہ منطقی اصطلاحات ہے اور ٹرمز ہے، تو ان کو سمجھ لیا جائے تو یہ تمام بحثیں جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اور اس طرف جانا جو ہے یہ ایک تفصیل طلب امر ہے، لہذا جو ہے ہم نے ظاہر الفاظ پر اکتفا کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں احدیت و واحدیت، احدیت اور واحدیت۔ یہاں یہ حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، اچھی طرح آپ ذہن میں بسا لیں کہ احدیت و واحدیت میں تقدم و تأخر زمانی نہیں، زمان کے اعتبار سے تقدم و تأخر نہیں، یعنی آگے پیچھے نہیں، بلکہ رتبے کے لحاظ سے تقدم و تأخر ہے، آگے پیچھے ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ رتبے یعنی مرتبے کے لحاظ سے ہے۔ جبکہ کچھ غیر حقیقت پسند لوگوں کے گمان میں یہ تقدم و تأخر زمانی ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر حقیقت پسند یعنی حقیقت پسند نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے گمان میں یہ جو تقدم ہے اور تأخر ہے، یہ آگے پیچھے کا جو معاملہ ہے، تو یہ آگے بڑھ جانا اور پیچھے ہٹ جانے کا جو معاملہ ہے یہ زمانی ہے۔ تقدم رتبی کی مثال یوں ہے، تقدم رتبی کی مثال مرتبے کے اعتبار سے جو تقدم ہے اس کی مثال کچھ اس انداز سے دے رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں زید اپنے خارج میں بھی زید ہے اور انسان بھی، ایک ہی وقت میں زید اپنے خارج میں، خارج یعنی اپنے سے ہٹ کر، زید بھی ہے اور انسان بھی، عالم بھی ہے اور پارچہ باف بھی۔ عالم بھی ہے اور پارچہ باف بھی۔ تو پارچہ باف کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑا بننے والا، کپڑا بننے کا جو کام کرتا ہے، پیشے سے جو ہے کپڑا بننے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے عالم بھی ہے اور کپڑا بننے کا کام بھی کرتا ہے، مگر جب یعنی اس کی مثال دے رہے کہ زید جو ہے اپنے خارج میں جو ہے زید بھی ہے اور انسان بھی ہے، عالم بھی ہے اور پارچہ باف بھی، اتنی ساری جو ہے صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے خارج کے اعتبار سے، مگر جب اس کی ذات خاص پر نظر ڈالی جائے تو اسے صرف انسان کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر صفات کی نفی کرے تو صرف انسان کہلائے، اور اگر ان تمام صفات کو اس کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے، یعنی اس کے اندر جو صفات ہے علم کی اور اسی طریقے سے کپڑا بننے کی، تو یہ ساری صفتوں کو اس کے ساتھ اگر لحاظ کیا جائے اس کا، تو اسے باصفات انسان کہا جائے گا، صفتوں کے ساتھ یا صفتوں والا انسان کہا جائے گا، لیکن انسان تو ہر حال میں وہ کہلائے گا۔ یعنی صفتوں کی نفی کر دینے سے انسان کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ صفتیں جو ہے خارج میں موجود ہوتی ہے۔ پھر اگر فردن فردن جملہ صفات کی تفصیل علیحدہ علیحدہ تمام صفتوں کی ڈیٹیلز بیان کی جائیں تو علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے، علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے، اور پارچہ بافی یعنی کپڑا بننے کی صفت کو اس سے جوڑا جائے تو پارچہ باف ہوگا، یعنی کپڑا بننے والا ہوگا۔ اور زید ان تمام حالات میں واحد ہے، زید تو اکیلا ہے، بھی صفتوں کے مختلف ہو جانے سے یا صفتوں کے جڑ جانے سے اس کی ذات کے اکیلا ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، زید کے تنہا ہونے میں وہ ایک ہی ہے کہ خارج میں اس کی جملہ صفات اس سے منفک نہیں ہے، مطلب جدا نہیں ہے، الگ سے باہر سے اس کی تمام صفتیں اس سے جدا نہیں ہیں۔
اور بعض اعتبارات کے ناموں کا اختلاف عقلی ہے، بعض اعتبارات کے ناموں کا اختلاف عقلی کے ذریعے سے ہے، اور ایک اعتبار کا دوسرے پر تقدم رتبی ہے نہ کہ زمانی، ایک اعتبار کا دوسرے پر جو ہے تقدم رتبی ہے نہ کہ زمانی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خارج میں ذات بحت موجود ہے، یعنی خالص ذات موجود ہے، تو اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ جسے ذات بحت فرد کرتے ہیں، خالص ذات یا خاص ذات فرد کرتے ہیں، وہ بعینہ مظاہر میں بھی موجود ہے، ہو بہو جس چیز میں اس کا ظہور ہو رہا ہے، جس چیز میں وہ چیز یعنی اس کا پرتو یا اس کا عکس ظاہر ہو رہا ہے، اس میں بھی وہ ہو بہو موجود ہے۔ اور کچھ فہموں کے عوام کو، یعنی جن کی فہم کے اندر کچھ قصور ہے، ان کے وہموں کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ کہا گیا ہے، جو ذات خاص کو علم سے خارج قرار دیتے ہیں اور نسبت ظاہریت و مظہریت ثابت کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہونے کی اور جس چیز میں اس کا ظہور ہو رہا ہے اس کی نسبت کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کے قول سے جو ہے بلند و بالا ہیں، یعنی پرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے، جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں جو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں اصلیت شطحیات، اصلیت شطحیات۔ تو شطحیات یہ صوفیہ اکرام کی ایک اصطلاح ہے، یعنی اس سے مراد ایسی بات ہے جس میں بڑائی کا اظہار ہو اور دعویٰ پایا جائے، اور یہ سالکین کی لغزشوں میں سے ایک لغزش بھی ہوتی ہے۔ بعض صوفیوں کے نزدیک شطحیات سے مراد وہ اقوال ہیں جو شرع کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور کسی صوفی سے حالت وجد میں ان کا اظہار ہوا ہو، غلبے کی حالت ان پر طاری ہوتی ہے، ایسی حالت میں ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں، تو یہ جو ہے شطحیات کہلاتے ہیں۔ تو اس کی اصلیت کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سبحانی ما اعظم شانی یا انا الحق کہا، غالباً غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکانی کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے امکانی جہت کا انکار کرتے ہوئے کہا ہو، ورنہ تو اسماء الوہیت کا اطلاق، اللہ کے ناموں کا اطلاق، اللہ کے نام بولے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا بولا جانا سوائے تمام معلومات کے عالم کی کسی اور چیز پر روا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام کا اطلاق، اللہ کے نام کے لفظ کا اطلاق جو ہے تمام معلومات کے عالم، اور یہ علم سبحانی اور انا الحق، جیسے ابھی اوپر گزرا سبحانی ما اعظم شانی یا پھر انا الحق کہنے والوں میں موجود نہ تھا، اور در حقیقت یہ علم کسی بھی مظہر میں نہ پایا گیا، نہ تو پایا گیا ہے اور نہ ابد تک پایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یا پھر یہ کہ یا یہ بولیے آپ کہ یہ علم، یہ نشانی کسی بھی چیز کے ظہور میں نہ پائی گئی اور نہ پائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر تجلی برقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی نازل ہوتی ہے بجلی کی طرح، اپنے خواص کے ساتھ دائم ہو جائے، خاص لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگ جائے، تو یہ احاطہ جمیع معلومات ہوگا، تمام معلومات کو جمع کرنے والا ہوگا۔ مگر تجلی ذاتی کا دوام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تجلی ذات ہمیشہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ روح بدن کو چھوڑ جاتی ہے؟ روح جو ہے بدن کو چھوڑ دیتی ہے، اور بدن متفرق و پارا پارا ہو جاتا ہے، بدن جو ہے الگ الگ ہو جاتا ہے، جدا جدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عنوان قائم کیے اصلیت شطحیات۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تجلی برقی، جو بجلی کی طرح جو تجلی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پردوں کے اٹھنے کے بعد کشف ذات، پردوں کے اٹھنے کے بعد
کشف ذات یعنی ذات کا کشف، کہ جس کا نام رؤیت ذات اور تجلی برقی ہے، ذات باری کا دیدار اور بجلی کی طرح نازل ہونے والی تجلی ہے۔ اس جہان میں، اس دنیا میں تجلی امکانات کے پوری طرح اٹھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ذات کا کشف اس دنیا کے اندر تجلی امکانات کے مکمل طریقے سے اٹھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے ذات کا کشف۔ اور جو یہ یعنی دیدار حاصل ہوتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ تجلی برقی نہیں ہوتی مگر موت کے بعد ایک اعتبار سے ہوتی ہے، تو اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ حجب نوعی سے چھٹکارا پا لینا موت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک قسم کا ایک پردہ ہے، اس سے چھٹکارا پا لینا موت سے تعلق رکھتا ہے، ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ لہذا اہل شہود کے لیے قیامت قائم ہے۔ اللہ اکبر! اہل شہود کے لیے قیامت قائم ہے، پس وہ ان حالات کو اسی طرح دیکھتے ہیں جو کہ لوگ قیامت موعود میں دیکھیں گے۔ قیامت کے وقت جب لوگ قیامت کو دیکھیں گے، اہل اللہ جو ہے، اہل شہود جو ہے، ان کے لیے یہی قیامت ہے کہ حقیقی طور پر ان کو اگر دیدار نصیب نہیں ہوتا تو یہ بھی ان کے لیے قیامت ہے، یا چھپ جانا، کسی طریقے سے پردے کا حائل ہو جانا، یہ بھی ایک طریقے کی ان کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس سے مراد یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ فَانِيًا رُفِعَ عَنُ الْحُجْبِ، کہ جو فانی تھا یا ہم نے اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا، جو فانی تھا ہم نے اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا، جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور اسے بقا عطا کر دی، اسے بقا عطا کر دی، اس طرح کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے تو اسی کی سماعت سے یعنی رب کی سماعت سے سنتا ہے۔ اور ہم نے اس کو نور یعنی تجلی برقی آنی عطا کر دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی بجلی کی طرح نازل ہوتی ہے، ہم نے اسے وہ عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں لذت عشق، عشق کی لذت۔ ایک دن حضرت شیخ نے مشاہیر میں سے، مشہور بزرگوں میں سے کسی کا نام لے کر فرمایا کہ وہ مقام معشوقیت پر فائز ہیں، معشوقیت کے درجے پر فائز ہیں، اور میں اس مقام پر ہوں کہ عاشقیت اور معشوقیت کو وہاں کوئی دخل نہیں، میں اس درجے پر ہوں۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہہ رہے ہیں کہ میں اس درجے پر ہوں کہ عاشقیت اور معشوقیت کو وہاں کوئی دخل نہیں، یعنی یہاں آ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا وہ جو یہ کہتا ہے کہ عاشقیت میں جو لذت ہے وہ دوئی کے اٹھ جانے میں نہیں، عاشقیت میں جو لذت ہے وہ دوئی کے اٹھ جانے میں نہیں، مطلب اب یکتائی ہو جاتی ہے، تو غلطی پر ہے جو لوگ ایسا کہتے ہیں، کیونکہ عاشق دوئی کے سبب آتش عشق میں جلتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں عاشقیت اور معشوقیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عشق کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور ایسے میں وہ شرک خفی کا مرتکب ہوتا ہے، شرک خفی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مرتبہ حسنات الابرار کا ہے، ابرار کے لیے تو بہت اچھا ہے، مگر سیئات المقربین میں شمار ہوتا ہے، یعنی جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی نظر میں تو یہ گناہ شمار ہوتا ہے، جبکہ صاحب شہود عظمت کے شہود والے جو ہوتے ہیں تو وہ استغنا اور جلال و جمال سے لذت یاب ہوتا ہے، بے نیازی کی کیفیت اور جلال اور جمال سے لذت اٹھاتا ہے، اور اس لذت کا درجہ لذت عاشقیت سے کہیں بلند ہے، کہیں اونچا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کشف ذات، ذات کا کشف۔ حضرت شیخ نے فرمایا، شیخ ابو الرضا محمد نے فرمایا کہ جس کے سامنے سے پردے اٹھ گئے تو وہ اپنے پروردگار کو اپنی روح میں دیکھتا ہے، اور اسی کو کشف ذات کہتے ہیں، اور ایسے میں عارف عدم تناہی کی
تناہی ذات یعنی ایسی ذات کہ جس کے کہ کوئی انتہا نہ ہو، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صفات میں سے ایسے عارف میں عدم تناہی ذات یعنی عدم کے معنی غیر موجود کے آتے ہیں، تناہی کا مطلب یہ انتہا نہ ہونا، یعنی انتہا کے آتے ہیں، اور ذات تو واضح ہے یہ لفظ، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ صفات میں سے۔ اس کے بعد عنوان قائم کیا علوم عارف کے علوم۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عارف کا علم حضوری انا کے ساتھ حقیقت الحقائق سے متعلق ہے۔ انا کی حضوری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ حقیقتوں کی جو حقیقت ہوتی ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اور انا محدود ہے، انا محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، جبکہ حقیقت الحقائق لامحدود ہے، یعنی ان کی کوئی حد نہیں حقیقت الحقائق کی، تو ان میں تنافی بعین وجہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے اندر منافات یعنی دونوں کے اندر ایک دوسرے کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انا کا نفوذ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں کے اندر منافات اس وجہ سے نہیں ہے کہ انا کا نفوذ، انا کا جو نفاذ ہوتا ہے حقیقت الحقائق میں اس طرح ہے، حقیقت الحقائق میں اس طرح ہے کہ ہر طرح کے اعتبارات سے بری ہے، ہر طرح کے اعتبارات سے بالکل پاک ہے، اور تناہی اور نا تناہی دونوں اعتبارات میں سے تو اس طرح سے یہ حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا باریک نقطہ اور بڑی ہی پیچیدہ بات کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد آنے والے درس میں اقسام حدیث قدسی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور استعانت باصحاب القبور یعنی اصحاب قبور سے مدد طلب کرنے کے بارے میں بھی، قبر والوں سے مدد طلب کرنے کے بارے میں بھی جو ہے کچھ وضاحتیں حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی۔ بہرحال آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اگر اس میں کوئی لغزش اور کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف فرمائے، تمام حاضرین کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔